بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد 1 سورۃ آل عمران، ریکارڈنگ نمبر 13، صفحہ نمبر 442۔ کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ آیت کریمہ کا لفظ ترجمہ سماعت کیجیے۔ کیف یہد اللہ قوما کفروا، کیسے منزل تک پہنچائیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات، اپنے ایمان لانے کے بعد اور گواہی دی انہوں نے کہ یہ رسول برحق ہے اور گئی ان کے پاس واضح دلیلیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ منزل سے ہمکنار نہیں کرتے لوگوں کو ناانصافی کرنے والے۔ گمراہی کے اسباب جب بہت ہو جاتے ہیں تو ایمان کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 7 میں ایک مضمون ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، اب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جب کوئی شخص گمراہی کے بہت سے اسباب اکٹھا کر لیتا ہے تو اس کی ایمان کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، یہی اللہ کا دلوں پر مہر کرنا ہے۔ یہاں بھی یہی مضمون ہے۔ نجران والوں نے گمراہی کے 3 اسباب جمع کر لیے، اس لیے اب وہ منزل مقصود ایمان تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس میں پیشین گوئی بھی ہے کہ نجران والے ایمان نہیں لائیں گے، چنانچہ وہ جزیہ صلح کر کے لوٹ گئے۔ وفد نجران کی گمراہی کے 3 اسباب۔ نمبر 1، وہ اہل کتاب تھے، نبوت اور آسمانی کتاب سے واقف تھے، عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل پر ان کا ایمان تھا، ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کا اندازہ کرنا کچھ مشکل نہیں تھا، مگر حسد، جلن، ضد اور ہٹ دھرمی کا برا ہو اس نے ایمان لانے سے ان کو روک دیا۔ نمبر 2، ان کے لاٹ پادری ابو حارثہ نے اعتراف کیا تھا کہ اس کا خچر لڑکھڑایا تھا، اس کے بھائی کرز نے تائس الابعد کہا تھا، تو ابو حارثہ نے کہا تھا ایسا مت کہو، یہ وہی نبی ہیں جن کی ہماری کتابوں میں اطلاع ہے۔ یہ اس کی گواہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں، مگر وہ طے کر کے آئے تھے کہ ایمان نہیں لانا، بلکہ بحث کر کے ان کو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے موقف سے ہٹانا ہے، ان کو عیسیٰ علیہ السلام کی ابنیت اور الوہیت کا قائل کرنا ہے۔ نمبر 3، ان کے سامنے اسلام کی حقانیت کے بہت سے دلائل آ چکے ہیں، مکہ مکرمہ فتح ہو گیا ہے، اسلام کا ڈنکا بجنے لگا ہے اور عربوں کا رجوع عام شروع ہو گیا ہے، اور سورۃ آل عمران میں 99 آیتیں نازل ہو چکی ہیں جن میں عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح پوزیشن واضح کر دی ہے۔ کیف استفہام انکاری ہے، یعنی منزل تک نہیں پہنچاتے۔ ہدایت کے 2 معنی ہیں، اراج الطریق، رہنمائی کرنا، اور ایصال المطلوب، منزل تک پہنچانا، یہاں دوسرا معنی ہے۔ اور ان کو مبالغہ کی دعوت دی جا چکی ہے جس کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، قرآن کریم کی حقانیت اور اسلام کے سچے مذہب ہونے کی واضح دلائل ہیں، پھر بھی وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں۔ ایسے نالائقوں کو اللہ تعالیٰ منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتے۔ انہوں نے اپنی ایمان کی صلاحیت کھو دی ہے، اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، اب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آیت کریمہ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے منزل مقصود تک پہنچائیں جنہوں نے سابقہ نبیوں پر اپنے ایمان لانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے گواہی دی کہ اللہ کا یہ رسول برحق ہے، اور ان کے پاس اسلام کی حقانیت کے واضح دلائل بھی آ چکے، اور اللہ تعالیٰ ناانصافوں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، جو منزل مقصود پانا چاہتا ہے اسی کو منزل ملتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، وہ لوگ ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور ان لوگوں کی سبھی کی، خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ہمیشہ رہنے والے اس میں، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ وہ ڈھیل دیے جائیں گے۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم، مگر جنہوں نے توبہ کی بعد ازاں اور نیک ہوئے، وہ تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے، بڑے رحم فرمانے والے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنی ایمان کی صلاحیت کھو دی ان کی سزا۔ جن لوگوں نے اپنے ایمان کی صلاحیت کھو دی ہے ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سبھی لوگوں کی لعنت ہے۔ لعنت کا مفہوم
اللہ کے تعلق سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں اپنی رحمت سے محروم کریں گے، اور ملائکہ اور لوگوں کے تعلق سے یہ ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں الہی ان کو آخرت میں اپنی رحمت سے محروم رکھنا۔ اس لعنت کا اثر آخرت تک پہنچے گا، وہ ہمیشہ لعنت کے اثر دوزخ میں رہیں گے، وہاں نہ کسی وقت عذاب کی شدت میں کمی آئے گی، نہ دنیا کی طرف لوٹنے کی مہلت ملے گی۔ ہاں ایک چانس ہے، ابھی دنیا میں توبہ کریں، ایمان لے آئیں اور اپنے اعمال کو سنوار لیں تو اللہ کی بارگاہ مایوسی کی بارگاہ نہیں، وہ غفور الرحیم ہے، سب گناہ ایک قلم معاف کر دیں گے۔ آیات کریمہ، ان لوگوں کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سبھی لوگوں کی لعنت ہے، حتیٰ کہ وہ خود بھی اپنے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ جب کہتے ہیں کہ ظالموں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، تو وہ لعنت ان پر بھی واقع ہوتی ہے۔ فوائد: وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا، نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ ہاں جو بعد ازیں توبہ کریں اور سنور جائیں تو اللہ تعالیٰ بلا شبہ بڑے بخشنے والے، بڑے رحم فرمانے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم واولئک هم الضالون۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا يفتدى به اولئک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم واولئک هم الضالون۔ بے شک جن لوگوں نے انکار کیا بعد ان کے ایمان لانے کے، پھر بڑھتے چلے گئے انکار میں، ہرگز قبول نہیں کی جائے گی ان کی توبہ، اور وہی لوگ گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا يفتدى به اولئک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین۔ وہی لوگ گمراہ ہیں، بے شک جن لوگوں نے انکار کیا اور مرے وہ درا علیہ کے منکر تھے، پس ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا ان میں سے کسی سے زمین بھر کر سونا، اگرچہ فدیہ دیں، وہ اس کے ذریعے انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی بھی مددگار۔ توبہ کا وقت غرغرہ لگنے تک ہے، اس کے بعد نہ توبہ قبول ہے نہ فدیہ۔ اب وفد نجران کے تعلق سے دو باتیں بیان فرماتے ہیں۔ نمبر 1، نجران کے عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور ان کی کتاب انجیل پر ایمان تھا، اور دونوں نے صاف صاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کی تھی، اس لیے عیسائیوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا آسان تھا، مگر وہ ایمان نہیں لائے۔ اب اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی مخالفت بڑھتے چلے گئے اور موت تک ان کا یہی حال رہا تو بوقت نزع وہ توبہ کرنا چاہیں کبھی تو اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے اس دنیا میں ایمان بالغیب مطلوب ہے، اندیکھی سچائیوں کو ماننا ہے، اور جب موت کا فرشتہ آ گیا تو پردہ ہٹ گیا، اس لیے اب ایمان لانا معتبر نہیں۔ اب وہ گمراہی کی حالت میں مرنے والے قرار پائیں گے، لہٰذا ان کو چاہیے کہ ابھی ایمان لائیں، ابھی وقت ہے، ان کی توبہ قبول ہوگی۔ نمبر 2، موت کے بعد اگر وہ عذاب سے بچنے کے لیے زمین بھر کا سونا دیں تو بھی وہ عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ اول تو آخرت میں ہر شخص خالی ہاتھ ہوگا، اور اگر بالفرض کسی کے پاس مال ہو اور وہ اس کو فدیہ میں پیش کرے تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ آخرت میں صرف ایمان و عمل صالح کام آئے گا، مال و زر کام نہیں آئے گا۔ فائدہ: توبہ کب تک قبول ہوتی ہے؟ جواب: موت کے وقت جب روح جسم سے نکلنے لگتی ہے تو دم گھٹنے لگتا ہے اور حلق کی نالی میں ایک قسم کی آواز پیدا ہوتی ہے، اس کو حالت نزع کہتے ہیں۔ اس کے بعد زندگی کی کوئی امید نہیں رہتی، اور اس وقت دوسرا عالم منکشف ہو جاتا ہے، اس لیے اس وقت کا ایمان اور توبہ قابل قبول نہیں، کیونکہ ایمان بالغیب بن دیکھے ایمان لانا مطلوب ہے، اس لیے جب تک موت آنکھوں کے سامنے نہ آ جائے توبہ کا موقع ہے۔ سورۃ النساء آیت 18 میں: اور ایسے لوگوں کی توبہ قابل قبول نہیں جو گناہ کرتے رہے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سامنے موت آ کھڑی ہوتی ہے، یعنی دوسرے عالم کی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، تو وہ کہتا ہے اب توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان لوگوں کا ایمان قابل قبول جن کو حالت کفر میں موت آ جاتی ہے۔ آیات پاک: بے شک جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کیا، ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد پھر وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، اور وہی لوگ گمراہ ہیں۔ یہ پہلی بات ہے۔ پھر تمہید لٹا کر دوسری بات فرمائی: بے شک جن لوگوں نے انکار کیا، یہ تمہید لٹائی ہے، اور کفر ہی کی حالت میں ان کی موت آئی تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔
ان میں سے کسی سے زمین بھر کا سونا اگرچہ جان چھڑانے کے لیے اس کو پیش کرے، انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔